بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، محمد و آل محمد کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون ان کو طرح طرح کے عذاب دیتا تھا۔ قرآن کہتے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا، اور بھی طرح طرح کے عذاب دیتا تھا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، اس فرعون سے نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر فلاں دن دریائے نیل پہ آ جانا، اور یہ جو تجھے میں نے عصا دیا ہے، وہ جو معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا، فرمایا اس اپنے عصا کو دریا کے اندر مارنا، دریا تمہیں راستہ دے دے گا اور تم دریا سے پار ہو جانا، اور جب پیچھے سے فرعونی آئیں گے اور ہم ان کو غرق کر دیں گے۔ اور سامعین، قابل توجہ بات ہے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پر جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا وہاں پر دریائے نیل پر پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا دریا کے اندر، تو دریا نے راستہ نہیں دیا۔ رب کی بارگاہ میں پھر عرض کیے، مالک کائنات تیرے حکم کے مطابق میں ٹائم پہ یہاں پر آ گیا اور اپنا عصا مارا ہے، لیکن دریا نے راستہ نہیں دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ میرے محمد پر اور آل محمد پر درود پڑھیں اور پھر اپنا عصا ماریں۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے نبی رحمت اور نبی رحمت کی آل پر درود پاک پڑھ کر اپنا عصا دریا کے اندر مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا نے انہیں راستہ عطا فرما دیا۔ آل محمد کا بہت بڑا مقام ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا مقام، شان، مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن آج اس زمانے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ پھر وہی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بنو امیہ کے زمانے کے اندر ہوتا تھا، آج بھی اصحاب رسول کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بالکل جواب دیا جاتا ہے اور سارے ایکشن لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بولا جائے۔ کسی صحابی رسول کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آل محمد کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم وہاں پر بھی بولیں، لیکن اب یہ ہمارا طریقہ کار نہیں رہا کہ آل رسول کے خلاف جو آئے، جس کی مرضی ہے جو چاہے بکواسات کرے، لیکن ہم نے نہیں بولنا۔ اور آپ تو وہ لوگ بھی نہیں بولتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی زبانیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ جو اپنے آپ کو رضوی کہنے والے ہیں، جو آل محمد کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، وہ بھی آج جب آل محمد پر کوئی بات کرتا ہے، کوئی ان کی گستاخی کرتا ہے، لیکن ان کے منہ سے ایک جملہ بھی نہیں نکلتا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج پھر وہی زمانہ لوٹ کر آ گیا ہے جس طرح بنو امیہ کے زمانے کے اندر آل رسول پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہوتا، اور آل محمد کے خلاف سٹیجوں پر باقاعدہ طور پہ گالیاں دی جاتی تھی۔ آج پھر وہی زمانہ ہے کہ وہی بنو امیہ کے چاہنے والے ہیں، جو آل محمد پر اگر کوئی بات کرے تو ان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی آل کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔